فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب۔ اب دیکھیے اس کے معنی کیا ہیں، یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا۔ وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کب یہ جن کی ولادت شریفہ ہوئی تھی۔ مطلب کیا تھا، وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، یہ ہے شرک، سیاسی شرک۔ حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، حکم دینے کا اختیار میرا ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں روک دوں، جس کے جو چاہوں قانون بنا دوں۔ حاکمیت کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ تھا نمرود کا، یہ دعویٰ تھا فرعون کا۔ باقی خالق ارض و سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے بھی تھے، معبود تھے۔ اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی؟ یذرک و آلہتک، تو اس فرعون کے بھی آلہہ تھے، لیکن سیاسی شرک۔ اور یہ سیاسی شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں، پورا گلوب اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔ پاپولر سوورنٹی، پہلے وہ ٹنوں گندگی کسی ایک شخص کے سر پہ رکھی ہوتی تھی، فرعون صاحب کے سر پر رکھی ہوئی ہے وہ حاکمیت کی گندگی۔ اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولا تولا ماشا ماشا سب میں بانٹ دو۔ اور ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کس قدر خوبصورت تعبیر کی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اسی کو بدل دیا ہم نے، شکل بدل دی ہے۔ کفر وہی تھا، انسانی حاکمیت۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، سارا اریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا۔ فقال انا ربکم الاعلی۔